کیا ایلون مسک اینٹی مسلم ہیں؟ کیا وہ مسلمانوں کے خلاف ہیں؟ حال ہی میں معروف عالمی جریدے دی اکانومسٹ کے ایک انٹرویو میں ایلون مسک سے بالکل یہی سوال پوچھا گیا، لیکن حیرت کی بات یہ ہے کہ اس بات سے صاف انکار کرنے کی بجائے کہ وہ اینٹی مسلم نہیں ہیں، انہوں نے باقاعدہ تعویلیں دینا شروع کر دی اور ایسی وجوہات گنوائی جن کا نشانہ براہ راست مسلمان تھے۔ تو آخر انہوں نے ایسا کیا کہا؟ آئیے سب سے پہلے ان کے اس بیانیے کو سمجھتے ہیں اور پھر جذبات سے نہیں، شور مچا کر نہیں، بلکہ خالص عالمی اعداد و شمار یعنی گلوبل ڈیٹا اور ٹھوس حقائق کے ذریعے ان کی آنکھیں کھولتے ہیں۔ Are you anti-Muslim? I'm against having if people are coming to a country with antithetical views, I am against that. I'm against that. I'm against I'm against rape and murder. I'm against the imposition of rules and laws that are contrary to what we've. تو یعنی ایلون مسک کا مطلب ہے کہ مسلمان جان لیوا اور حساس نوعیت کے جرائم جو عورتوں کے خلاف ہوتے ہیں اس کے ذمہ دار ہے، اور مغربی اقدار کو مسلمانوں سے شدید خطرہ ہے۔ لیکن رکیے، کیا یہ واقعی سچ ہے؟ آئیے جذباتی باتوں کو سائڈ پر رکھتے ہیں اور خالص ڈیٹا اور فیکٹس پر بات کرتے ہیں۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں دنیا میں ہونے والے پرتشدد اور جان لیوا جرائم جن کی ایلون مسک نے بات کی۔ اقوام متحدہ UNODC کی رپورٹ کے مطابق دنیا میں جان لیوا جرائم کی سب سے زیادہ شرح میں ہے امریکہ، یعنی ہر 1 لاکھ میں سے 15 لوگ۔ اس کے بعد افریقہ کا نمبر آتا ہے جہاں یہ شرح 12.7% ہے۔ اب ذرا ایشیا کی طرف آئیں جہاں دنیا کا سب سے زیادہ مسلمان بستے ہیں۔ یہاں جان لیوا جرائم کی علاقائی شرح صرف 2.3% ہے، اور اگر خاص طور پر مشرق وسطیٰ یعنی مڈل ایسٹ کی بات کریں تو اعداد و شمار مزید حیران کن ہے۔ خلیجی مسلم ممالک جیسے بحرین، عمان، متحدہ عرب امارات، UAE اور سعودی عرب میں ان جان لیوا جرائم کی شرح عالمی اوسط سے کئی گنا کم ہے، یعنی ہر 1 لاکھ میں سے ایک یا ایک سے بھی کم۔ تو پھر یہ مسلم خطرہ کہاں سے آ گیا؟ اگر ہم دنیا میں جان لیوا جرائم کی سب سے زیادہ شرح والے ٹاپ 10 کنٹریز کی بات کریں تو UNODC کی ڈیٹا کے مطابق اس فہرست میں جمائکا، ایکواڈور، ہیٹی اور جنوبی افریقہ جیسے ممالک شامل ہیں۔ اور سب سے دلچسپ بات کیا ہے؟ ان ٹاپ 10 ممالک کی فہرست میں ایک بھی مسلم ملک شامل نہیں۔ جی ہاں، صفر، بالکل زیرو مسلم ملک۔ تو ایلون مسک کا یہ دعویٰ زمینی حقائق کے بالکل الٹ ہے۔ اگر ان کی بات میں ذرا بھی سچائی ہوتی تو دنیا میں سب سے زیادہ جان لیوا جرائم مسلم اکثریت ممالک میں ہونے چاہیے تھے، جبکہ عالمی ڈیٹا اس مفروضے کو یکسر غلط ثابت کر دیتا ہے۔ اب ذرا ان کے دوسرے بڑے الزام کی طرف آتے ہیں، جس میں خواتین کے خلاف ہونے والے سنگین جرائم کا سارا ملبہ بھی مسلمانوں پر ڈال دیا جاتا ہے۔ اگر ہم عالمی اعداد و شمار دیکھیں تو خواتین کے خلاف ہونے والے ان حساس نوعیت کے جرائم کی سب سے زیادہ شرح والے ٹاپ 10 ممالک میں انگلینڈ، اسی لسٹ میں ہے فرانس اور نیوزی لینڈ جیسے ترقی یافتہ ممالک۔ اور دلچسپ بات یہ ہے کہ اس ٹاپ 10 فہرست میں ایک بھی مسلم ملک شامل نہیں۔ یہ اعداد و شمار اس بات کا واضح ثبوت ہے کہ ان جرائم کا کسی خاص مذہب سے کوئی تعلق نہیں، اور یہ الزام محض ایک بے بنیاد پروپیگنڈا ہے۔ بات یہیں ختم نہیں ہوتی۔ چوری اور منشیات کی لت یعنی ایڈکشن کی بلند ترین شرح والے ٹاپ 10 ممالک سب کے سب غیر مسلم ممالک ہیں۔ دنیا میں انسانی استحصال یعنی ہیومن ایکسپلوٹیشن کی سب سے زیادہ شرح بت ماننے والے ممالک میں ہے، اور باقی ٹاپ 10 میں عیسائی ممالک ہیں، کوئی مسلم ملک نہیں۔ دنیا کے سب سے خطرناک غیر قانونی ڈرگ کارٹلز یعنی مافیاز اور گینگز چلانے والے کون ہیں؟ ٹاپ 6 میں سب کا تعلق غیر مسلم ممالک سے ہے۔ اگر بات متضاد نظریات یعنی اینٹی تھیٹیکل ویوز جس کی ایلون مسک نے بات کی اور دنیا کو تباہ کرنے کی ہو تو ہسٹری اٹھا کر دیکھ لیں۔ انسانی تاریخ کی سب سے بڑی تباہیاں، پہلی اور دوسری جنگ عظیم، کس نے شروع کی؟ یہ جنگیں مسلمانوں نے نہیں، بلکہ یورپ کی قوم پرستی، سامراجیت اور ان کے جغرافیائی مفادات نے شروع کی۔ اس کا اسلام سے دور دور تک کوئی تعلق نہیں تھا۔
آج کا یورپ اور مغربی تہذیب جس سائنسی انقلاب، جس رینیسنس اور روشن خیالی پر فخر کرتی ہے، اس کی بنیاد دراصل مسلمانوں نے ہی رکھی تھی۔ ذرا یاد کریں، اسپین یعنی اندلس میں مسلمانوں کا 800 سالہ دور، جب پورا یورپ تاریک دور یعنی ڈارک ایجز کی جہالت میں ڈوبا ہوا تھا، تب قرطبہ کی لائبریریاں، یونیورسٹیاں، الجبرا، طب، میڈیسن اور فلسفے کا علم مسلمانوں کے ذریعے ہی مغرب تک پہنچا۔ تو سوچنے کی بات ہے کہ جو قوم مغرب کو علم، تہذیب اور سائنسی سوچ سکھانے کا سبب بنی، وہ آج ان کی اقدار کے لیے خطرہ کیسے ہو سکتی ہے؟ اور اگر ہم آج کی جدید دور کی بات کریں تو زمینی حقائق کیا کہتے ہیں؟ اگر واقعی مسلمان یا تارکین وطن مغربی معاشرے کے لیے خطرہ ہیں، تو آج مغربی ہسپتال، آئی ٹی انڈسٹری اور معیشت کا پہیہ کون چلا رہا ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ امریکہ اور برطانیہ کا ہیلتھ کیئر سسٹم، بالخصوص برطانوی نظام صحت یعنی NHS، ہزاروں مسلم ڈاکٹرز اور طبی عملے کی دن رات خدمات پر کھڑا ہے۔ سلیکون ویلی جس پہ ایلون مسک فخر کرتے ہیں، اس کی ٹاپ ٹیک کمپنیوں میں مسلم انجینئرز اور پروفیشنلز کا کردار ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتا ہے۔ یعنی جو لوگ مغربی معاشرے کو صحت مند اور جدید بنا رہے ہیں، بے بنیاد پروپیگنڈے کا تحت انہی کو معاشرے کا خطرہ بنا کر پیش کیا جا رہا ہے۔ اب یہاں ایک بہت اہم نفسیاتی اور سماجی سوال پیدا ہوتا ہے۔ اگر ڈیٹا اور حقائق مسلمانوں کے خلاف نہیں ہے تو پھر ارب پتی، بلینئرز، اشرافیہ، ایلیٹ اور سیاستدان صرف انہی کو، مسلمانوں کو نشانہ کیوں بناتے ہیں؟ سائیکالوجی میں اسے ادرنگ اور قربانی کا بکرا یعنی اسکیپ گوٹنگ بنانا کہا جاتا ہے۔ جب مغربی ممالک میں معاشی بحران آتا ہے، مہنگائی بڑھتی ہے یا نوکریوں کا مسئلہ آتا ہے، اور جب حکومتی پالیسیاں ناکام ہو جاتی ہے، تو عوام کا غصہ ان ارب پتی حکمران طبقات کی طرف مڑ سکتا ہے۔ اسی غصے کو کے رخ موڑنے کے لیے انہیں ایک ولن چاہیے ہوتا ہے۔ مسلمانوں اور تارکین وطن کو وہ قربانی کا بکرا بنایا جاتا ہے تاکہ عوام اصل مسائل پر سوال اٹھانے کی بجائے آپس میں ہی الجھے رہیں۔ یہ کوئی اتفاق نہیں بلکہ ایک سوچی سمجھی نفسیاتی گیم ہے، اور اس کھیل میں سب سے بڑا ہتھیار بنتا ہے سوشل میڈیا۔ چونکہ بات ایلون مسک کی ہو رہی ہے، جو ایکس، جو سابقہ ٹویٹر تھا، اس کے مالک ہیں، تو ہمیں ان کے پلیٹ فارم کے بزنس ماڈل کو بھی سمجھنا ہوگا۔ سوشل میڈیا پر نفرت کیوں بکتی ہے؟ کیونکہ ان پلیٹ فارمز کا الگورتھم ایکو چیمبرز کے اصول پر کام کرتا ہے۔ نفسیاتی طور پر منفی خبریں، خوف اور نفرت انگیز بیانیے انسانی دماغ کو زیادہ جلدی اپنی طرف کھینچتے ہیں۔ مسلمانوں کے خلاف خوف پھیلانے سے انہیں زیادہ کلکس ملتے ہیں، یوزرز ملتے ہیں اور زیادہ انگیجنگ ٹائم ملتا ہے۔ یہ سراسر نفرت کا کاروبار ہے۔ ان اعداد و شمار کو سامنے لانا اس لیے بے حد ضروری تھا کیونکہ آج کی نوجوان نسل ایلون مسک جیسی شخصیات کو بہت سنتی ہے اور ان کی باتوں سے گہرا اثر لیتی ہے۔ اتنے بڑے پلیٹ فارم سے آنے والا کوئی بھی ایسا بے بنیاد بیان دنیا بھر میں مسلمانوں کے خلاف تعصب کی آگ کو مزید بھڑکا سکتا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ جرائم کا کوئی مذہب نہیں ہوتا۔ جرائم غربت، نفس کی غلامی، معاشی عدم استحکام اور کرپٹ سسٹم کی وجہ سے جنم لیتے ہیں۔ دنیا کے تمام مسائل کا ملبہ اسلام پر ڈال دینا صرف ایک سستی سیاست اور اسکیپ گوٹ بنانے والی بات ہے۔ ایک باشعور انسان کا کام یہ ہے کہ وہ سنے سنائے بیانیوں کے پیچھے بھاگنے کی بجائے فیکٹس کو دیکھیں۔ اگلی بار جب کوئی ایسی ٹویٹ یا ویڈیو آپ کے سامنے آئے تو اسے آنکھ بند کر کے شیئر نہ کریں، بلکہ تھوڑا غور و فکر ضرور کریں کہ یہ سچ ہے یا جھوٹ۔ آپ سب کا بہت شکریہ۔ ملتے ہیں اگلی بار۔ اللہ حافظ۔